السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ایک بار پھر ہماری محفل میں موجود ہیں ہمارے چند عرب دوست۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیف حالک؟ الحمدللہ الحمدللہ، تسی سناؤ ٹھیک ان؟ الحمدللہ طبیعت صحت ٹھیک ان؟ الحمدللہ۔ اہل و سہل یا جنید، انا انتو رفیق قدیم یار پران۔ سانو پتہ ہے اوکھے ویلے تسی ساڈے کول ہی ہوندا اے آنن، پھر وہی رونا پٹنا سنانن، ٹھڈ تو کپڑا چک کے وکھانن، دسنا کہ ہو گیا خالی خزانن، یا حبیبی سانو بچانن، روایتی سٹوری دہرانن، تے بغیر کچھ بولے وڈی ساری چولی پھیلانن۔ اسی بھی پھر پسید جان دے ان، حالانکہ ہر واری تانو سمجھان دے ان، پر تاڑے کانتے جون تک رینگ دی نہ ویخ پان دے ان۔ مال مفت اسی بہت بے رحمی نال اڑان دے ان، سانو زبانی کلامی بچت پالیسیاں سنان دے ان۔ کنہ تیز تو اڈا موجودہ وزیر اعظم ان، منگن آستے عربی سکھ لئی ان۔ بہرحال جنید ان، اسی تے تھے آن دے ان، خوش ہو جان دے ان، پاکستانی ساڑے نال پیار کر دے ان، آج روزہ کھولن گئے ان، اچھا، ایک دوست دے وال گئے کیسا ان۔ لگا آپ کو افطار پارٹی کا ماحول؟ افطار پارٹی کمال ان، اچھا۔ افطار پارٹی چ افتخار ٹھاکرن بھی آئے ان، اچھا، ہوتے پکوڑے بغیر ہاتھ لائیں انج کھاندا ان، جو میں کبوتر باجرہ نہیں کھاندا ان۔ مگر جنید ان بڑا افسوسناک ماحول دیکھیا ان۔ کیوں؟ ساری افطار پارٹی چک دوسرے دی خوشامد کر دے ان، یا بدہوئیاں کر دے ان، یا سیاسی گالیاں نکال دے ان۔ ہمارے ہاں اصل میں افطار پارٹی جو ہے نا وہ پبلک ریلیشننگ کا ایک موقع ہوتا ہے، مگر یہ تے عبادت ان، عبادت ہے اصل میں۔ صرف عبادت ان۔ اینو اگر تسی دنیاوی فائدے آستے استعمال کر دے ان، ایبسلیوٹلی فٹے مون۔ آزا اس پارٹی چ ایک بندے دی نظر کاٹن، او ساڈے اس چاچے دا گترا چوک کے کہندا میٹھا شربت اس ڈرم چو پرنا تن۔ اے شکنجوی والے لوٹے تن، کیوں چاچے دی بستی کردا تن؟ ایسے تے عبادت اچ کوئی وڈا نکا نہیں ہوندا تن، مگر اسی اج یہ منظر ویکھیا تن افطار پارٹی دے تن، ہر نکا بندہ وڈے بندے دے اگے خوش آمد کردا تن، پکوڑے سموسے چک چک کے اپنے صاحب دے اگے رکھدا تن، جنو جدے نال مطلب ویکھیا تن او دیو ہی خدمت کردا تن، جیسے اس نے 2 روزے رکھے ہوں۔ تو اور کیا تن؟ خوش آمدی تن، خوش آمدی۔ جڑے باقی لوگ بیٹھے ہوئے تن برابر سارے انو چیزاں ونڈو تن، برابر سارے دی خدمت کرو تن، روزہ دار سارے برابر ہن، افسر دا ڈبل روزہ نہیں ہوندا تن۔ ہزار روزہ کھلن سارے دوست سوڑے تے ایوے لپٹن جیسے شادی میں بچے پیسے نہ لٹن۔ اور ایک بندے نے بھی روزہ کھلن تو بعد مغرب دی نماز نہ پڑھی تن۔ ایک اور افسوسناک گل لے ویکھی تن کہ کسے بھی روزہ دار دے دل وچ روزہ کھلان دی چاہت نہیں موجود، اپنا کھولن دا دل کردا تن، کھا کھا کے ٹھیر ہوندے تن۔ اور عجیب بات تن، ایک ایڈا کو پاکستانی ویکھیا تن، 13 سموسے میرے سامنے کھا گیا تن، اور پھر بے ہوش ہو کے اس سے ہی سموسیاں دی ٹرے تھلے آ گیا تن۔ حادثہ تن، حادثہ تن۔ میں حیران ہوں کہ ٹرے دے تھلے چمچا کیڑا ہلدا تن، ٹرے چکی تن تھلے انجنج کردا تن۔ وہ ایسے ایسے کرتا بھی میرا خیال ہے 14واں سموسہ مانگ رہا ہوگا۔ اور جنید ان جڑے چند بندے وچ معزز آدمی بیٹھے ہوندے تن، وہ چپ کر کے سارے دی یہ شکلاں ویکھ دے تن، وہ ایک کھجور نہ روزہ کھول دے تن، او دے بعد لٹ ماردا بازار گرم ہوندا ویکھ دے تن، گرم کی بلکہ ابلدا دیکھ دے تن۔ آپ کا سعودیہ میں بزنس کیا ہے سر؟ مجھے پوچھا تن؟ جی الریاض میں کڑھا بجاندا تن۔ ایدی پہلے اپنی کڑیاں دی دکان ہوندی تن، جدو گورنمنٹ نے میوزک دی آزادی دیتی تن تے اپنی دکان دا ہی کڑا وجان لگ پیا تن۔ ویسے میرے 2 تیل دے کھو ہے تن، اچھا، انہاں نوں سیم پہ گئی تن، وہ پانی تے تیل مکس ہو گیا تن۔ اچھا، میں جب بھی آپ سے ملا ہوں نا تو میرے ذہن میں بہت کم ملے، آپ بہت کم ملے۔ اسی لیے شاید میرے ذہن میں ہمیشہ یہ ہے
کہ آپ وہاں کے کوئی بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون ہیں. ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਨ. ਹਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀ ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੋਂ. ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਆਪਣੇ ਊਂਠ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਤੁਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਪ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ. ਸਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਹੁਣ. اچھا جی آپ کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ میں کچھ نہیں کرتا تن. ਕੋਈ ਦੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਤੋਂ. آجا ਆਜਾ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਰਕਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾਂਦਾ ਤੁਨ. ਐ ਚਾਚਾ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਨ. ایک باری تلوار کاٹن میں انہوں ہی ایس تلوار دے دیتا تن. ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਤੋਂ. ਉੱਥੇ ਊਂਠ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬੰਦੀ ਤੋਂ. ਊਂਠ ਚੌਲ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਉਂਦਾ ਤੋਂ. محنت دے چکا دا محنت تن. ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਂ. ਜਦੋਂ ਸੱਜੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਤੋਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਤੋਂ. آپ کا بزنس تو مجھے پتا ہے نا. اچھا، آپ تو حرم کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا میری فیملی ساتھ ہے, پاسپورٹ گم ہو گیا, پاکستان سے آیا ہوں. یا حبیبی اینو تے سارا پتہ ہن اٹھن چلن. ਬੈਠੁਨ ਬੈਠੁਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਨ. ਜੁਨੈਦੁਨ ਦੋਸਤੁਨ. ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਕੁਨ. سارے محنت کا شمع. ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੇਚਦਾ ਤੁਨ. نال ایکسرا پڑھیا تن. ڈاکٹر دا نسخہ پڑھیا تن. دعائیاں بھی منگدا تن. میں نے اس کو ایک دفعہ جدے میں خود دیکھا تھا, وہ دراجہ چوک میں سائیکل والا چوک, وہاں پہ یہ ہاتھ میں تیل کی کپی پکڑ کے کھڑا ہے, لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے. کہتا ہے جی میں اس سائیکل کو تیل دیتا ہوں چین کو. خود میں نے اس کو دیکھا ہے وہاں پہ. شرمندہ کروایا تن. ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਮ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗਾ ਤੁਮ. ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੇਚਦਾ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੁਮ ਮੇਰਾ ਤੇਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ. ਬਹਰਾਲ ਜੁਨੈਦ ਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੁਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਮ. ਪੂਰੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਤੁਮ. ਇੱਕ ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤੁਮ, ਇੱਕ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤੁਮ. دیکھیں اوور ایٹنگ پہ آئیوا کون زیادہ کر رہا ہے. کیوں بولدا تن, کیوں شرمندہ کراندہ تن. ہر چیز کھا پی جاندہ تن. جس افطار پارٹی پہ آج آپ تشریف لے گئے تھے نا, وہاں کے میزبان نے مجھے بتایا تھا کہ کھانے کے بعد موصوف یہ موٹو جو ہے یہ ڈسپوزیبل برتن بھی کھا گیا تھا. سو گل یہ کرن آئے تن کہ رمضان المبارک تے سانو صبر سکھاندا تن. تے تھے پاکستان وچ نہ خوراک ویچن وچ صبر ہوندا تن, نہ خوراک کھان وچ صبر ہوندا تن. واللہ ਜੁਨੈਦਨ جی ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੜੀ ਤੁਨ. ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਤੁਨ. ضرور ضرور. ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਨ. اللہ تن یعنی جان کے تیان پواندا تن. آپ یقین کریں آپ ان سب سے زیادہ اصلی عربی لگتے ہیں مجھے ہمیشہ. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے کوئی دولت مند رئیس لگتے ہیں وہاں کے. ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਨ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਨ. ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਤੁਨ. ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਲੱਗਾ ਤੁਨ. یہ سعودی عرب میں بھی سب کو پکڑ پکڑ کے یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ میں عربی ہوں, میں عربی ہوں. نہیں یہ نہیں دسدا تن, بلکہ یہ کہ یہ ہوئی کہندا تن میں عربی لگدا تن, میں عربی لگدا تن, میں عربی لگدا تن. یہ کہہ کے لوکاں نوں ہن زہر لگدا تن. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت 2 لاکھ سے زیادہ پاکستانی اسٹوڈنٹس دنیا بھر میں مختلف اسٹوڈنٹس کو, جس میں ظاہر ہے پاکستانی اسٹوڈنٹ بھی شامل ہو سکتے ہیں, ان کو ٹیوشن پڑھا کے $10 کروڑ کما رہے ہیں. اچھا بھائی جان, اس سے پہلے کہ ہم آج اپنے موضوع پہ بات کریں, ایک بہت ہی سنجیدہ قسم کی ایک نکتہ ہے, میں اس کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے یہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ میں یکساں نصاب تعلیم شروع کیا گیا تھا, اور اس کے پہلے مرحلے میں بالکل ابتدا سے 5ویں جماعت تک کے بچوں کے لیے وہ لاگو کر دیا گیا تھا, غریب امیر سب بچوں کے لیے.
کوئی یعنی تخصیص نہیں ہے, یکساں نصاب تعلیم کر دیا گیا تھا. اگلا مرحلہ یہ تھا اس کا کہ 6 سے 8ویں تک کا جو ہے نصاب اس کو یکساں کر دیا جائے گا. تو 2 دن پہلے دنیا نیوز پہ ہمارے رپورٹر ہیں سجاد کاظمی صاحب, انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ یہ جو ابھی کابینہ تو نہیں بنی لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ جو ممکنہ کابینہ ہے, جو وزارت ملنی ہے وہ حمزہ شہباز دے چکے ہیں, اعلان کر چکے ہیں. تو وہ سیکٹریز کو گھر بلا کے آرڈرز دے رہے ہیں. تو پچھلی نواز حکومت میں وزیر تھے نانا مشہور, تو انہوں نے یار اب خود بھی سمجھ جایا کریں یار, ٹھیک ہے رانا صاحب تسی بھی بالکل نہیں مشہور نہیں ہونا چاہتے تسی, مشہور نہیں ہونا چاہتے تو مشہود ہی ہو جاؤ. انہوں نے یہ جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی انتظامیہ کے اعلی افسران ہیں ان کو اپنے گھر بلایا ہے اور ان کو کہا کہ خبردار یہ جو نصاب ہے 6 سے 8ویں تک کا جو اگست میں آنا تھا, اس کی اشاعت وشاعت اور سارا جو کچھ ہو رہا تھا روک دو, بس میں آؤں گا تو دیکھاں گا. پھر یعنی جب میں آؤں گا تو پھر وہ اس میں اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, تو وہ فی الحال جو ہے وہ روک دیا گیا ہے. اس طرح کی حرکتیں تو ملک کی ٹانگوں کو پکڑ کے جکڑے ہوئے ہیں. حالانکہ بہت بڑی ایک بلیسنگ دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی یا بدلے لینے والا کام جو ہے نا, وہ ان کاموں میں نہیں ہونا چاہیے. یہ یکساں نصاب تعلیم میں یاد ہے کہ ہم نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا تھا, اور یہ ایک ایسا کام تھا سب نے کیا تھا کہ یار یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے جو ہماری آئندہ نسلوں پہ احسان جو ہوگا. بڑی دیر سے سنتے آ رہے تھے تو وہ ہو گیا تھا. اچھا اللہ کرے کہ اس خبر کے بعد اور ہماری اس استدعا کے بعد جو حکمران ہیں آنے والے وہ بھی اس بات پہ غور کریں اور یہ ظلم روا نہ رکھیں. ہاں, اور حمزہ شہباز صاحب لڑکپن کی بجائے سگڑپن کا زیادہ مظاہرہ کریں. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف. جی, مجھے یہ جو ہمارے طفیل تھیلا صاحب ہیں یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ اداکاری کے میدان میں نہیں آئے تھے تو ان کی آمدن کا ایک بڑا ذریعہ یہ تھا کہ یہ بچوں کے لیے پوسٹرز اور ان کے پریکٹیکلز کی کاپیاں بنایا کرتے تھے. تو ہوتا تھا نا جب ایف ایس سی میں میٹرک میں پریکٹیکل کی کاپیاں بنانا. جی ماشاءاللہ محنت کاش آدمی ہے, چونکہ خوش خطین کی دیکھنے والی ہے, ڈرائنگ ان کی بہت اچھی ہے, اس لیے انہوں نے اللہ کی وہ جو دین ہے ان کو اس کو آگے بیچنا شروع کیا. تعلیم میں بڑا کنٹریبیوشن ہے, بڑی کنٹریبیوشن ہے. اچھا, اب جو یہ کام آج سے 50-60 سال پہلے کیا کرتے تھے, آج وہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بن گئی ہے. بچوں کا ہوم ورک مکمل کر کے دینا اور اس کے پھر پیسے لینا. بھائی جان, ہاں جی, آپ یقین کریں گے کہ دنیا میں لاکھوں اسٹوڈنٹس کروڑوں اسٹوڈنٹس کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اگر آپ ہوم ورک کروانا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, دونوں صورتوں میں آپ جا کے ویب سائٹ پہ اپنا نام رجسٹر کروائیں اور دوسرے بچوں کا کام کرنا شروع کر دیں. لاکھوں بچے اپنا دال دلیا اس طرح چلا رہے ہیں اور ان کے ریٹ بھی عام طور پہ بالکل یعنی فکس ہے, کوئی اس میں رعایت نہیں کی. وہ ایک پیج اگر لکھیں نا تو وہ $8 سے $10 لیتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک پیج اتنا بڑا بنوا لیں اس لالچ میں آ کے. کوئی شیخ صاحب سٹوڈنٹ ہو, وہ کہیں جی ایک پیج کا کام کرانا ہے میں, اور وہ ایک پیج اتنا بڑا. نہ, ایسے نہیں ہے. ایک پیج پہ میکسیمم ورڈز جو ہونے چاہیے وہ 400 ہونے چاہیے. $10 ایک پیج, یہ تو بڑا ریٹ ہے یار. ہاں, اچھا اس میں بڑی محنت لگتی ہے بھائی جان, اس میں غلطی کی گنجائش نشتا, کیونکہ اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو اس ویب سائٹ پہ آپ کی ریٹنگ جو ہے وہ ڈاؤن چلی جاتی ہے. اس میں ہوم ورک سے مراد جو ہے وہ یہ نہیں کہ آپ نے کاپی دیکھ کے کوئی 4 لفظ لکھ دیے ہیں, اس میں تھیسس تک شامل ہیں, اس میں آپ کو مقالہ لکھنا پڑتا ہے, اس میں آپ کو اسائنمنٹس کرنی پڑتی ہیں جو آپ کو اسکول بھی دیتا ہے, کالج بھی دیتا ہے, یونیورسٹی بھی دیتی ہے. آپ کو اسائنمنٹس مختلف دی جاتی ہیں, ان اسائنمنٹس کے لیے آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے. ہائی ایجوکیشن میں تو ہائر ایجوکیشن میں, کالج میں. اچھا, آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ کام زیادہ تر انگلینڈ کے جو لڑکے ہیں یا یورپین اسٹوڈنٹس وہ کرتے ہیں. اچھا, وہ کیوں کرتے ہیں؟ عجیب بات ہے.
وہ خود اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہوم ورک یا اسائنمنٹس پہ محنت کرنے کی بجائے خود جاب کرتے ہیں. اب ظاہر ہے وہ جاب وہ کرتے ہوں گے جو اس سے زیادہ پیسے ان کو دیتی ہے. میں ایک ایسے اسٹوڈنٹ سے ملا ہوں جو پاکستان میں رہ کے دنیا کے کئی ملکوں کے اسٹوڈنٹس کی یہی خدمت سر انجام دے رہا ہے. تو کہتا ہے جی کہ ہمارے جو 3 مہینے ہیں نا وہ ہمارا سیزن لگتا ہے. میں نے کہا سیزن لگتا ہے کیا مطلب؟ کہتا ہے ستمبر سے لے کے نومبر تک کا جو ہے نا وہاں پہ پورے یورپ میں ایگزامز کا وہ سیزن ہوتا ہے اور وہاں پہ ان کو اسائنمنٹس دینی پڑتی ہیں, مقالے دینے پڑتے ہیں, ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں, لکھی ہوئی چیزیں تیار دینی پڑتی ہیں. ان کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو کہتا ہے ان 3 مہینوں میں ہم لوگ عموماً جن کا اچھا کام چلتا ہے وہ 8-8 ہزار $10-10 ہزار کما لیتے ہیں ان 3-4 مہینوں میں. اچھا ایک رپورٹ ہے جو اندازے پر مبنی ہے, وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ اسائنمنٹس اور یہ جو تھیسس وغیرہ یا ہوم ورک جو ہے یہ دوسرے لوگوں سے کروانے کی جو انڈسٹری ہے یہ 12 سے 15 کروڑ ڈالر تک پہنچ چکی ہے. اور اس میں اکثریت جو ہے وہ جو کرنے والے لوگ ہیں وہ پاکستانی اور ہندوستانی اسٹوڈنٹس. واہ 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 واہ. یعنی یہ انگریزیاں دے گوڈے کی ٹینچ بہن گئے. یاری کام ہے کرنے والا. اچھا سر جی, یہ جو اسٹوڈنٹ اپنا کام دوسرے اسٹوڈنٹ سے کرواتے ہیں پھر ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ جو آپ کا ہے. یار دیکھو اصل بات یہ ہے کہ آج تک تو اس کام کو برا خیال نہیں کیا جاتا. ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, ایک بندہ کروا رہا ہے, ایک بندہ پیسے دے کے کر رہا ہے اور وہ ریسرچ میں اس کی ہیلپ کر رہا ہے. اس کو مختلف آپ لبادہ اوڑھ دیتے ہیں, اس کو ریسرچ اسسٹنٹ بھی کہا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور باہر کی یونیورسٹیوں میں یہ لوگ پروفیسر لیول کے لوگ جو ہیں, ٹیچر جو ہیں, وہ یہ کام کرواتے ہیں, دوسروں کو پیسے دیتے ہیں, کہتے ہیں میری ہیلپ کر دو. اب وہ ہیلپ کی لمٹس کیا ہیں اس کا تعین کرنا تو بہت مشکل ہے. اچھا اب پتہ کیا ہے, آج تک تو میں نے بتایا کہ کوئی اس بات پہ اعتراض نہیں کرتا تھا, لیکن برطانیہ کی جو کارڈف یونیورسٹی ہے نا, جو بہت مستند اور معتبر یونیورسٹی ہے, اس نے پہلی بار یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ اخلاقی طور پہ درست ہے. اس نے کہا ہے کہ دوسروں سے کام کروانا اپنا کیا یہ درست ہے یا نہیں, اس پر بحث کی جانی چاہیے. یہ پہلی بار اس پر سوال اٹھایا گیا ہے یا انگلی اٹھائی گئی. اچھا اگلا فیکٹ سن کے آپ اور زیادہ حیران ہوں گے کہ اس وقت 2 لاکھ سے زیادہ پاکستانی اسٹوڈنٹس دنیا بھر میں مختلف اسٹوڈنٹس کو, جس میں ظاہر ہے پاکستانی اسٹوڈنٹ بھی شامل ہو سکتے ہیں, ان کو ٹیوشن پڑھا کے $10 کروڑ کما رہے ہیں. 2 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ $10 کروڑ آن لائن ٹیوشن پڑھا کے پیسے کما رہے ہیں. $10 کروڑ. ہاں جی, قرآن پاک بہت پڑھاتے ہیں. ہاں باہر کے ملکوں میں جو بچے رہ رہے ہیں, جو والدین بچوں کو لے گئے ہوئے ہیں باہر کے ملکوں میں, ان کو بڑی پرابلم ہے. اب وہ آن لائن قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ بچوں کو دلواتے ہیں, اور قاری صاحب پاکستان سے بیٹھ کے وہ اپنا میں یہ بتانا بھول گیا کہ ان 2 لاکھ میں سے اکثریت کا جو تعلق ہے وہ ہمارے حفاظ کرام کا ہی ہے, قاری حضرات کا ہے, جو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں, دینی تعلیم دیتے ہیں. اکثریت وہ ہے. سر جی یہ گوگا جی بھی آن لائن کلاسیں پڑھاتے ہیں. اکثر اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ کیمرے دا منہ پرے کر کے مینوں انگریز تے وہا. اگر بات کرنی ہے تو کھل کے کرو. انگریز نہیں کہتا, انگریز نہیں کہتا ہے. اچھا ویسے یہ تو اس حد تک تو چلو شاید ہو رہا ہے اور ڈائجسٹ بھی کر رہے ہیں جی. پیپر بیٹھ کے دوسرے کی جگہ پہ دینے والے لوگ بھی موجود ہیں, وہ بھی مل جاتے ہیں, اور ان کا بھی بہت ریٹ ہے باقاعدہ. خاص طور پہ جو BA کی انگریزی ہے نا ہمارے پاکستان میں, گریجویشن کرتے زندگی کا مشکل ترین مرحلہ, ہائے 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 ہائے, اس کے لیے بہت زیادہ خدمت سار انجام دیتے ہیں لائک اسٹوڈنٹ. نہیں صاحب, آپ کی بات سن کر مجھے بھی شوق ہو رہا ہے, بلکہ جنون ہو رہا ہے کہ میں بھی آن لائن اسٹوڈنٹ کو تعلیم دوں, پڑھاؤں. آپ کیا سبجیکٹ پڑھائیں گے؟ میں یہ رنگ روگن کا. اور پہلے دن ہی پتہ چلے گا کہ غوری صاحب نے لیپ ٹاپ پہ برش مار دیا. اور وہ جو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں تاڈا بیڑا کر گیا سر جی. ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. شاہ جی یہ جو امریکہ کا جہاز ڈوبا تھا ٹائٹینک,
یہ بھی آبی وسائل میں آتا ہے؟ وہ میری وزارت میں ہی آتا ہے نا. اچھا اچھا اچھا. مگر میں چونکہ اس وقت وزیر آبی وسائل نہیں تھا اس لیے وہ ڈوب گیا. ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی سینئر رہنما اور موجودہ کابینہ میں آبی وسائل کے وفاقی وزیر محترم جناب سید خورشید احمد شاہ صاحب. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ مبارک ہو شاہ جی آپ کو رہائی خیر کے مبارک، خیر مبارک. سب سے پہلے تو جنید میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چھ مگوئیاں ہو رہی ہیں، یہ خورشید شاہ نے یہ کون سی وزارت لے لی ہے؟ یہ تو وزارت عظمیٰ کے امیدوار بھی گنے جاتے تھے. میں آپ سب لوگوں کو یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور یہ انفارمیشن دینا چاہتا ہوں. دیکھیں جو وزارت آبی وسائل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں دی. صحیح صحیح صحیح. اس کی طرف اگر ہم لوگ توجہ دیں تو ملک کے اندر انقلاب آ سکتا ہے. بالکل بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ولیج ایریا ہیں، یعنی ہمارے جو دیہی علاقے ہیں جہاں پہ زیادہ تعداد ہے آبادی کی، وہاں پہ انقلاب آ سکتا ہے. لوگوں کی زندگی بدلی جا سکتی ہے اگر اس وزارت آبی وسائل کی طرف توجہ دی جائے. کیسے بدلے گی گاؤں کی زندگی شاہ جی؟ گاؤں میں شلوار میں ہوا بھر کے نہر میں چھلانگے لگاتے ہیں نا، ادھر پمپ لگا دیا جائے ہوا بھرنے والا، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ شلوار میں ہوا بھر کے نہر میں نہا سکیں. ایسی فضول بات آپ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کوئی نہ کوئی پلاننگ ذہن میں ہے تو میں بتا رہا ہوں نا. ویسے بھی شاہ جی آبی وسائل کی وزارت جو ہے وہ ہر وزارت سے زیادہ عام ہے. دنیا میں 70% پانی ہے، 30% خشکی ہے. اب دیکھیے نا یہ کتنی اہم بات ہے. جو زمین کا زیادہ حصہ ہے وہ پانی ہے. یعنی وزارت آبی وسائل جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وزارت ہوتی ہے. بلکہ جو وزارت داخلہ یا وزارت خارجہ یا یہ جو وزارت تعلیم یا وزارت صحت ہے جو اس سے 3 گنا زیادہ بڑی ہوتی ہے، کیونکہ پانی 3 گنا زیادہ ہے. شاہ جی یہ جو امریکہ کا جہاز ڈوبا تھا ٹائٹینک، یہ بھی آبی وسائل میں آتا ہے؟ وہ میری وزارت میں ہی آتا ہے نا. اچھا اچھا اچھا. مگر میں چونکہ اس وقت وزیر آبی وسائل نہیں تھا اس لیے وہ ڈوب گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس وقت بھی وزارت آبی وسائل کا قلمدان میرے پاس ہوتا تو ٹائٹینک نہ ڈوبتا. اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں پانی کی تقسیم اگر ایمانداری سے ہو جائے تو پھر بھی زراعت میں انقلاب آ سکتا. تو شاہ جی آپ کس طرح پانی کی تقسیم ٹھیک کریں گے؟ 10-12 لڑکے ڈونگے دے کے تو نہر کے کنارے بٹھا دوں گا. وہ ڈونگے گن گن کے تو ہر گاؤں کو دیں گے. یار یہ کیسے سوال کرتے ہیں؟ یہ صحافی آپ کے ہی ہیں. شاہ جی یہ جنہوں نے آپ سے سوال کیے ہیں نا تھیلا صاحب نے، یہ وائٹ ہاؤس میں 300 کے لگ بھگ پریس کانفرنسز اٹینڈ کر چکا ہے. جی ہاں، اس طرح کے لوگ جس آبادی میں رہتے ہیں نا وہاں کے لمبردار نے اپنی کوٹھی پہ سفیدی کروائی ہوتی ہے اور گاؤں میں مشہور ہوتا ہے وائٹ ہاؤس. اچھا اچھا جی اونٹ اپنے پیٹ میں پانی سٹاک کر لیتا ہے، کیا یہ بھی آبی وسائل میں آتے ہیں؟ دیکھیں جتنی دیر اونٹ کے پیٹ میں رہتا ہے پانی جی ہاں جی ہاں جی. وہ وزارت لائف سٹاک کے انڈر چلا جاتا ہے. اچھا اچھا اچھا. مگر پانی پینے سے پہلے تک وہ آبی وسائل کے انڈر ہی آتا ہے. آپ کا مسئلہ پانی پینے کے بعد کا ہے یا پہلے کا ہے؟ نہیں جی میں نے تو ویسے ہی سوال کیا ہے، میرا کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے جنید میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ آبی وسائل کو اچھے طریقے سے منظم طریقے سے پاکستان کے اندر نہیں پھیلائیں گے آپ کی نہ زراعت ترقی کرے گی، اور اگر آپ کی زراعت ترقی نہیں کرے گی تو آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا. شاہ جی میرے ماموں ڈوب کے فوت ہوئے تھے، کیا یہ بھی آبی وسائل میں آتا ہے؟ یہ آبی وسائل میں نہیں آبی مسائل میں آتا ہے. تو ان کی ڈیڈ باڈی مل گئی تھی 1.5 مہینے بعد ملی تھی. تو کوئی 1.5 مہینے بعد رنگت میں فرق آیا ہوا تھا. ہاں تھوڑے سے گورے ہو گئے تھے. تو آپ بھی پھر ڈوب کے دیکھ لیں.
شاہ جی ان کے ماموں جس کھالے میں موٹر سائیکل کی چابی تلاش کرتے ہوئے ڈوبے تھے نا اس میں پہلے سے چونا پھینکا ہوا تھا. اچھا شاہ جی یہ فلم میں جو ہیروین بارش والا گانا کرتی ہے یہ بھی آپ ہی وسائل میں آتا ہے؟ دیکھیں یہ تو گانے کے بولوں پہ منحصر کرتا ہے. اگر تو نیڑے آز عالمہ وے والا ہے تو وہ ابھی وسائل میں نہیں آتا. تو اگر وہ والا ہے کچھ دیر تو رک جاؤ برسات کے بہانے، کچھ دیر تو رک جاؤ برسات کے بہانے، یہ ابھی وسائل میں آتا ہے. شاہ جی لوڈ شیڈنگ بہت شروع ہو گئی ہے، عوام بہت غصے میں ہے، تو ان کو کیسے فیس کریں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عوام کا حق ہے وہ احتجاج کرے. ہم جمہوری لوگ ہیں، ہمارا کوئی اگر گریبان بھی پکڑتا ہے تو ہم مائنڈ نہیں کرتے کیونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں. ہم عوام کے لیے آتے ہیں اور عوام کا حق بنتا ہے کہ وہ ہم سے پوچھے کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے. تو جہاں تک یہ لوڈ شیڈنگ کا تعلق ہے، ابھی جو پچھلے 3.5 سال گزار کے گئے ہیں انہوں نے جو تحفے دیے ہیں وہ کچھ دیر تو بھگتنے پڑیں گے. او بھائی یہاں جی بھٹو کا نعرہ بنتا ہے. بھٹو اب یہ نہ پوچھ لینا کہ یہ بھی آبی وسائل میں آتا ہے. شاہ جی کم سے کم سحری اور افطاری کے وقت لوڈ شیڈنگ نہ کیا کریں. اصل اس کو پہچان نہیں رہتی سموسے اور کچوری میں. میں وہی کہنے لگا تھا ان کا مسئلہ میرا خیال ہے گرمی یا ٹھنڈک کا تو نہیں ہے، ان کا مسئلہ تو خوراک کے نظر آنے کا. تو آپ ایسے کیا کریں نا، بیٹری ماتھے پہ باندھ لیں جیسے کان کن غار میں گھستے ہوئے باندھتے ہیں. شاہ جی آپ سے کس نے کہہ دیا کہ یہ دیکھ کے کھاتا ہے؟ یہ تو انے وقت نہیں، کھانا تو انے واہ ہے مگر پتا تو ہونا چاہیے پڑا کہاں ہوا ہے. تو ماتھے پہ بیٹری باندھنے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہاتھ میں پکڑیں گے تو برا لگے گا. آپ نے چونکہ 2 ہاتھ کھانا ہوتا. اچھا سر یہ بتائیں کہ سننے میں آ رہا ہے کہ آپ لوگ نیب کا محکمہ ختم کر رہے ہیں. نیب نہیں ختم کر رہے، نیب میں جو عیب ہیں وہ ختم کر رہے ہیں. نیب کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار کر رہے ہیں. احتساب کا ادارہ ہے یہ بدلے لینے کا ادارہ نہیں ہے، یہ سیاست میں استعمال ہونے والا ادارہ نہیں ہے. یہ بنایا گیا تھا تو احتساب کے لیے بنایا گیا تھا، اور یہ ویسے آبی وسائل میں نہیں آتا. سر جی میں کدوں پوچھا خدا دا نا آج بھائی تم پوچھ لیتی ہو نا، میں احتیاطاً پہلے ہی بتا دیتا ہوں. شاہ جی میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ گوگا اپنے لیے ٹپ شربت کا بنواتا ہے، یہ بھی آپ ہی وسائل میں آتا ہے؟ یہ آبی وسائل میں نہیں آتا، یہ گوگے کے وسائل میں آتا. شکریہ. خیر شاہ جی آپ بھی وسائل کے محکمے میں ایسے کام کریں کہ سارے انسان خوش ہو جائیں. بھائی ظاہر ہے انسانوں کے لیے ہی کام کرنا ہے، مینڈکوں کے لیے تو کام نہیں کرنا. آپ آبی وسائل سے یہ نہ سمجھے کہ ہم یلو کلر کے ڈڈوؤں کے لیے کام کریں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ آبی وسائل کے محکمے سے خوش ہو کے کس طرح گڑیں گڑیں کرتے ہیں. یا ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ڈڈیاں خوش ہو کے ہمارے جلسے میں آئیں. ہمیں انسان جو ہیں انہی کو خوش کرنا ہے، اور اللہ کے فضل سے پیپلز پارٹی عوام کی خدمت کے لیے ہی آتی ہے. اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کچھ دیر کے بعد کہ ہم لوگوں نے کام کیا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹوٹتی چیختی چٹکتی ہیں ہڈیاں پسلیاں بیچاروں کی، روزہ خوروں سے عید ملتے ہیں، شامت آئی ہے روزہ داروں کی. اچھا جی میرا خیال ہے کہ بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے آپ کو فائدہ تو ہوتا ہی ہے، ہوتا ہے ڈیفینیٹ. آپ اپنے کلچر کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. بالکل. آپ کو اپنی روایات جو ہے نا جی ان کا بھی پتہ لگتا رہتا ہے. بالکل. اور چونکہ اب بچوں نے بزرگوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا ہوا ہے، اس لیے آہستہ آہستہ ہم اپنے کلچر سے دور ہوتے جائیں. چونکہ کلچر روایات کا نام ہے نا جی، ثقافت بزرگوں کی روایات کا نام ہے، آباء و اجداد کی روایات کا نام ہے. جی. تو جب آپ بزرگوں کے پاس بیٹھیں گے ہی نہیں تو آپ کو اپنی جو پرانی روایات ہیں وہ کیسے ملیں گے؟ اس سے آہستہ آہستہ آپ دور ہو جائیں گے. ہاں جی. تو میں آج ہمارے جو اس وقت کے موجودہ بہت بڑے دانشور
اور بڑے پیارے شاعر اور بڑے پیارے فلاسفر، فلسفہ موجود ہوتا ہے ان کی ہر مصرعے میں. ہمارے بہت بڑے شاعر پروفیسر انور مسعود صاحب، جی جی میں ان کی کتاب پڑھ رہا تھا اور ان کی کچھ کلام پڑھ رہا تھا تو مجھے 3-4 چیزیں ملی عید کے حوالے سے. اچھا تو میں نے کہا کہ یہ پروفیسر صاحب نے دیکھو کتنی پیاری یاد تازہ کی ہوئی ہے جی جی کلچر کی اور ہمارے پاکستان کے منظر کی. تو یہ لازماً جا کے ڈسکس کرنا چاہیے کیونکہ عید سر تے آئی کھلوتی. جس طرح بچہ فریج چوری چوری گجریلا کھا رہا وہ تو اتنے سر تے مان ہی آگے کھلوتی ہوندی. اس طرح عید سر تے آئی کھلوتی. پروفیسر صاحب عید ملنے کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ واہ 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 واہ. جی یہ ہم عید پڑھنے جاتے ہیں نا جی، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ عید گلے ملنا ثواب ہے. اللہ کوئی ایسی بات نہیں، اچھا بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. عید مبارک کہنا بالکل چلے اچھی بات ہے. ہاں جی کچھ لوگ تو چلو گلے ملنا بھی چلو آپ یہ کہہ لیں کہ جی اچھی بات ہی ہے. اللہ ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے. پھر مل کے تو یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے میں جان کتنی ہے، یعنی میں تیرے سے بہت تگڑا ہوں. اور اس طرح کی شوخی جو ہوتی ہے نا پکڑ کے تو زور لگانا، وہ وہی کرتے ہیں جنہوں نے ایک روزہ نہیں رکھا ہوتا. جنہیں 3 روزے رکھے نہیں ہوتی تو جب ہی جانی نہیں. پروفیسر صاحب فرماتے ہیں جی ٹوٹتی چیختی چٹکتی ہیں ہڈیاں پسلیاں بیچاروں کی. ٹوٹتی چیختی چٹکتی ہیں ہڈیاں پسلیاں بیچاروں کی. روزہ خوروں سے عید ملتے ہیں شامت آئی ہے روزہ داروں کی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ذکر اس لیے بھی میں نے کیا ہے کہ عید ملتے ہوئے ذرا لحاظ کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ جب آپ بزرگوں کو یا بچوں کو عید ملتے ہیں تو اس میں اپنی جوانی دکھانے کی بجائے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی احترام ہے کہ اگلے کو تکلیف نہ ہو. اچھا ایک اور بڑی ہی پیاری بات کی ہوئی ہے ایک قطعے میں پروفیسر صاحب نے. واہ 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 واہ. یہ جو عیدی لینے کا سلسلہ ہوتا ہے بچوں، ہاں جی کہتے ہیں بڑوں سے ہم لیا کرتے تھے عیدی وہ دن اب تاکہ نسیاں پر دھرے ہیں. ہائے ہائے ہائے. بڑوں سے ہم لیا کرتے تھے عیدی وہ دن اب تاکہ نسیاں پر دھرے ہیں. ہم اب چھوٹوں میں عیدی بانٹتے ہیں ہمیں لینے کے دینے پڑ گئے. واہ جی. یہ بھی بڑی پیاری ایک یاد ہے کہ جس طرح ہم بچپن میں، مجھے یاد ہے کہ کوئی بھی بزرگ آتا تھا نا جی گھر میں یا گلی محلے کے لوگ بھی، جی جی اب میرا خیال ہے سٹیٹس میں آ کے نا ہم لوگ احساس کمتری کا شکار ہو چکے ہیں اور اس وجہ سے ہم اس روایت سے دور ہو گئے ہیں. ورنہ مجھے یاد ہے 54 58 10 پیسے 52 یہ بڑے آرام سے اور بڑے فخر سے اتنی عیدی دی جاتی تھی. جی 1 روپیہ جو ہے وہ تو نو تین دے سن وہ وڈی خاتون نو کوئی عیدی دینی ہے. ورنہ 54 58 حد ملتی تھی عیدی. خیر چلو اس وقت اس کی ویلیو زیادہ تھی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم 50-100 بھی دیتے ہوئے شرما رہے ہیں. اب بچے عیدی کیا مانگے؟ بچے اتنے میں خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ ضرور یہ روایت میرا خیال ہے رہنی چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے. ہاں جی بالکل. اور ایک ہوتی ہے عیدی تکے والی جو اکثر ہمیں سرکاری اہلکار اکٹھے کرتے ہوئے نظر آئے. اس عیدی سے بھی ذرا اجتناب برتنا چاہیے، بلکہ دور رہنا چاہیے. ایڈا لاڈلا نہیں ہونا چاہیے. جب حساب ہونا ہے نا اتنے جا کے تو اس میں لاڈ نہیں دیکھے جانا، اس میں یہ نہیں دیکھا جانا کہ چلو یار عید سی کوئی گل نہیں. اکثر ہمیں سڑکوں کے اوپر ہمارے پولیس اہلکار بھی عیدی اکٹھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی شرمندگی والی بات. بہت بری بات. اس شرمندگی سے میرا خیال ہے یہ حکومت بچائے ان کو اور قوم کو بھی. وہ جو لینے والے ہیں ان کو تو ظاہر ہے شرم نہیں آتی تو وہ لے لیتے ہیں،
میں سمجھتا ہوں یہ عوام کے لیے بھی بڑی شرمندگی ہے بالکل کہ اتنے معزز محکمے کے اہلکار جو ہیں وہ بیچارے سڑکوں پہ عیدیاں اکٹھی کرتے پھرتے बिल्कुल सही اس بارے میں پروفیسر صاحب کیا فرماتے ہیں جی ہے آپ بے جرم یقیناً ہے مگر یہ فدوی آج اس کام پہ مامور بھی مجبور بھی ہے عید کا روز ہے کچھ آپ کو دینا ہوگا رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے वाह 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 ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال اور چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات میرے لیے میرے وہ دوست زیادہ معنی رکھتے ہیں جو صحیح وقت پر میرے سامنے آئینہ رکھتے ہیں ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ